نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کو ان چیزوں کی دعوت دی ہے جو مسلمان جماعت اور ان کے درمیان میں مشترک ہے، یعنی جو بنیادی نظریات اور افکار اور بنیادی تعلیمات ان کے ہاں بھی مسلمہ ہیں اور مسلمانوں کے ہاں بھی مسلمہ ہیں۔ قرآن مجید نے دعوت دی ہے کہ آؤ ہم ان پر جمع ہو جائیں۔ ان میں سے پہلی بات جس کی قرآن مجید نے یہاں دعوت دی ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت۔ اللہ کی توحید کا نظریہ اور فکر ایسا ہے جو ہر نبی نے آ کر پیش کیا ہے۔ ہر دور میں ہر کتاب، ہر صحیفہ جو بھی انبیاء علیہ السلام پر اترا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی وضاحت کی گئی تھی وہ اللہ کی وحدانیت کی تھی۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام میں بنیادی حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ خاص طور پر انبیاء بنی اسرائیل ہوں یا انبیاء بنی اسماعیل، ان سب کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انسانیت کا امام بنایا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ دنیا کی تمام اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا، رہنما اور اپنا امام تسلیم کرتی ہیں۔ یہود و نصارہ اور مسلمان تو انہیں اپنا امام مانتی ہیں۔ قرآن مقدس نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعوت دی ہے کہ چلو جن بزرگوں کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، جس پیغمبر پر تمہارا بھی ایمان اور نظریہ اور یقین ہے، ہمارا بھی ان کی امامت پر یقین ہے، آؤ ان کی تعلیمات پر جمع ہو جائیں۔ جو انہوں نے انسانیت کو اصول اور جو ضابطے اور تعلیمات دی ہیں، ہم سب کو ان پر جمع ہو جانا چاہیے اور آپس کی اختلافات، جھگڑے، شرک اور گمراہیاں چھوڑ دینی چاہیے اور مل کر دین اسلام کو دنیا کے اندر قائم کرنے اور غالب کرنے، اس کے مطابق عملی زندگی کو ڈھالنے کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے جو نصارہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں حضور نے ان کو ٹھہرا رکھا تھا، وہیں ان کا خیمہ تھا۔ تو مدینہ کے یہودی کچھ علماء وہ ان کے پاس آ کر بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں تم تو غلط ہو، تم یہاں آ کر کس طریقے سے اپنے مذہب کی حقانیت اور سچائی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیں، ابراہیم کے ماننے والے اصل تو ہم ہیں، ان کے پیروکار ہم ہیں، تم عیسائیوں نے تو بڑی گمراہی پیدا کر لی ہے۔ اب وہ ان کو غلط قرار دیتے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ قرآن مقدس نے اس موقع پر ان دونوں گروہوں کو، دونوں جماعتوں کو دعوت دی ہے کہ یہ جھگڑے چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا، ان کی اصل صفت اور بنیادی وصف کیا تھا، اس پر ہم جمع ہو جائیں۔ تم ایک کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں ابراہیم نصرانی تھے۔ قرآن نے پیچھے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کونو ہودن او نصارا، یہ سب کو یہودی یا عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر گروہ کہتا ہے وہ ہمارے ہی تھے۔ اب جیسے کہ آج مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر فرقہ اس وقت، ہر جماعت
وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ دین کے مطابق ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہمارے ہی تھے، ان کی تمام تر تائید تصدیقات وہ ہمیں ہی میسر اور حاصل ہے، ہم ہی ان کے متبع اور پیروکار ہیں۔ اسی طرح وہ یہودی اور عیسائی آپس میں جھگڑتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، بڑی موٹی سی بات ہے، ذرا تھوڑی سی عقل سے کام لو تو یہ بات صاف واضح ہو سکتی ہے کہ تورات اور انجیل جس کی بنیاد پر یہ گروہ بندیاں بنی ہیں، تورات کی بنیاد پر یہودیت وجود میں آتی ہے اور انجیل کی بنیاد پر نصرانیت، یہ دونوں جماعتیں یا گروہ جو وجود میں آئے یہ ان تعلیمات کی بنیاد پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہ تو تورات تھی نہ انجیل تھی، یہ تو بعد کی کتابیں ہیں۔ تم کیسے ثابت کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی گروہ سے تعلق رکھتے تھے یا نصرانی گروہ سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ کیا تم لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں تم حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی، ان کے زمانے کی یہ کتابیں ہیں ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جو بہت بعد میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی بہت بعد میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام بن یعقوب ہیں، بن اسحاق، بن ابراہیم، جی ان سے تو اوپر کتنے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ دیکھو افلا تعقلون، موٹی سی عقل کی بات ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ہر ایک ابراہیم کو اپنا یعنی یا یہودی ثابت کرنا چاہتا ہے یا عیسائی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو سنو یہ بات تو ٹھیک ہے، جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا اس کے بارے میں تم بات چیت کرو، جھگڑا کرو تو بات سمجھ آتی ہے، چلو کچھ نہ کچھ علم ہے، لیکن جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، ایک آدمی وہ اس پیشے اور اس شعبے سے وابستہ ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، بنیادی حروف ابجد کا علم ہی اسے نہیں ہے، اور وہ اس شعبے سے جو ہے وہ بحث کرنے لگ پڑے۔ جس کا کچھ علم ہو، چاہے کامل درجے کا نہیں، غلط طریقے سے کچھ نہ کچھ، چلو تم تورات میں جن مسائل کا تذکرہ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں تم بات چیت کرو، یا حضرت عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کریں تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان پر ہی انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہو کہ وہ ابن اللہ تھے یا وہ ثالث ثلاثہ تھے، یا ان کے بارے میں جو بھی تم نے تصورات اور گھڑنتو باتیں بنا رکھی ہیں، چلو ان کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ان کی عظمت کا تو انجیل میں بھی ان کے لیے ابن اللہ یا روح اللہ کے یا کلمت اللہ کے الفاظ آئے ہیں، چاہے ان کا مقصد کیا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر بھی اس بارے میں بات کرنا تو کچھ سمجھ آتا ہے، لیکن جس کا علم ہی نہ ہو انسان کو۔ پاکستانیوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے کسی بھی شعبے کا وزیر وہ ہوتا ہے جس کو اس شعبے کا بالکل پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اس شعبے کے حوالے سے کوئی مہارت نہیں ہوتی، کوئی نالج نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو اس شعبے کا کیا بنا دیا جاتا ہے، وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس شعبے کو برباد کرنے کے سوا اور کیا ہوگا؟ جس شعبے کا انسان ماہر ہو، جس کو جانتا ہو، اس پر بات چیت کرنا تو انسان کا حق بنتا ہے۔ اب ہر آدمی ایک فقیہ بنا ہوا ہوتا ہے یا ایک معالج اور حکیم اور ڈاکٹر بنا ہوتا ہے، بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان والی بات ہوتی ہے۔ ہر ایک عالم بھی بنا ہوا ہوتا ہے، فقیہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اور ہر آدمی حکیم اور ڈاکٹر بھی بنا ہوتا ہے، بحثیں کر رہے ہوتے ہیں عوام آپس میں۔ سیاست کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، سیاست پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے، سیاسی شعور دیا ہی نہیں جاتا ہے، نہ آپ کی جماعتوں نے سیاسی شعور دیا ہے، نہ ہی آپ نے کسی ادارے سے سیاست پڑھی ہے۔ سیاست ایک باقاعدہ فن ہے، لیکن سیاست پر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی سیاسی جو ہیں وہ مشگافیاں کر رہا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ کر رہا ہوتا ہے، قومی حالات کو زیر بحث لا رہا ہوتا ہے اور بین الاقوامی مسائل کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ سیاست کے کوئی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اور سیاسی لیڈر بن جاتے ہیں، لیکن سیاست کبھی سیکھی نہیں ہوتی ہے۔
ظاہر ہے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کام کرنے کی لیاقت اور مہارت ہونی چاہیے. اس کام کی مہارت تو ہے نہیں، آپ نے سیکھا تو ہے نہیں ہے. میدان میں آ کر پھر آپ نے کیا ہے، سیاست آپ کی دوم دھاندلی فساد بدماشی، یہ پھر اس کا نام بن جاتا ہے سیاست. سیاست تو در حقیقت بہت اونچا عمل ہے جس کے ذریعے سے قوموں کی تنظیم ہوتی ہے، قوموں کے مسائل حل ہوتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ تو تم نے کوئی اس کے حوالے سے علم حاصل ہی کیا ہی نہیں ہے. جو جاہل نکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ سیاست کے میدان میں اتر جاتے ہیں. تو قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، تم نے ان باتوں میں جھگڑا کیا جن کا تمہیں کچھ علم تھا، ان میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی تو ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. بلکہ ابراہیم کون تھے؟ وہ حنیف اور مسلم تھے. حنیف کا معنی ہوتا ہے بالکل یکسو تھے، ان کا نظریہ دو ٹوک واضح بالکل اٹل تھا. کسی قسم کا انسان نے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو کام کرنے کے اندر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، وہ یکسو نہیں ہوتا. اور جب تک کسی کام کے اندر اس کی تمام قوتیں یکسو نہ ہو جائیں، اس کی عقلی دماغی قلبی قوتیں اور عملی قوتیں اس پر یکسو نہ ہو جائیں، وہ کام اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا. وہ ڈھل مل یقین والا کام، عمل بھی اس کے نتیجے میں جو وجود میں آتا ہے وہ بھی ڈھیلا سا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی مضبوط اور پائیدار عمل نہیں ہوتا. آج اسی طرح ہم جو اپنے پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ عدم استحکام کیوں یہاں موجود ہے، اس لیے کہ یقین کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. عدم یقین کی سی کیفیت بنی ہوئی ہے. ہر آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ کبھی عیسائی کہتے ہیں ہاں بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. کبھی وہ پھر نصرانیت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. یہی حال یہودیوں کا ہے کہ اٹل ایک نظریہ، ایک فکر، ایک سوچ، اس پر یقین محکم ہونا چاہیے، وہ ان میں ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے تم، وہ تو حنیف تھے. حنیف کا معنی ہوتا ہے بالکل یکسو ہو جانا اس بات پر کہ اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا مدبر، اس دنیا کو بنانے والا، بدیع السماوات والارض، اور اس کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے. انہوں نے تو بچپن میں بھی دو ٹوک انداز سے اپنی قوم کو جو علم نجوم سے مہارت رکھتی تھی اور انہوں نے انہی نجوم کو ہی اپنا خدا بنا لیا تھا، انہوں نے واضح طور پر ان چاند ستاروں سورج کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے. میں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تو اپنا چہرہ اور رخ اس ذات کی طرف پھیروں گا جو فاطر السماوات والارض ہے. میں تو حنیف ہوں، صرف اسی کی طرف، یکسو ہوں اس اللہ کی طرف. میں ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا. حنیف ہوں وما کان من المشرکین. مزید اس کی تاکید کے لیے فرمایا میں مشرکوں کی طرح کیسے ہو جاؤں جو کہتے ہیں کہ ادھر سے بھی خیر آ رہی ہے، ادھر سے بھی خیر آ رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں جی سارے ہی صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر غلط کیا ہوگا؟ یاد رکھو صحیح صرف ایک ہی ہوتا ہے، باقی سارے غلط ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر سیدھی کھینچی اور اس کے دائیں بائیں بے شمار لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹیڑھے میڑھے راستے جو ہوتے ہیں دائیں بائیں وہ بے شمار ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو تھے، حنیف تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے اور اللہ ہی کی فرما برداری کرنے والے مسلمان تھے. وہ مسلمان تھے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اسلم، اے ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میری اب نماز ہو، میری قربانی ہو،
میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، میرا ہر عمل اب للہ، صرف اللہ کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے میرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں جو بھی کام کروں گا اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کروں گا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کروں گا۔ میں صرف اللہ کے لیے اب زندگی گزاروں گا، میرا ہر عمل، مسلمان کی تو زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ وما کان من المشرکین، میں مشرک تھوڑا بنوں گا کہ کچھ کام اس کے لیے کر لیا، کچھ نفس کے لیے کر لیا، کچھ دوسروں کے لیے کر لیا، کچھ نماز اللہ کے لیے بھی، نماز روزہ اللہ کے لیے بھی کر لیا، کچھ کام تو اللہ کے لیے، باقی کام ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ کہیں نفس کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں جو ہے وہ معاشرے کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، کہیں طاغوت کی اور سرمایہ داروں کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کا ہر کام کسی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی کا مجھے حکم دیا، ابراہیم کہتے ہیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا وہ بندہ بنتا ہوں جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا مسلمان بنتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، مسلم تھے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے تمہاری طرح جو اب یہودیوں اور عیسائیوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرک کی راہ ہموار کر رکھی ہے، اور یہودیوں جو ہیں انہوں نے تورات کے اندر عجیب و غریب خرافات پیدا کر لی ہیں، اور حضرت عزیر کے بارے میں کہتے ہیں، اور کبھی اپنے بارے میں کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا نظریہ تھا، ان کا کیا عمل تھا، وہ تمہارے سامنے آ گیا۔ ان کا نظریہ توحید کا تھا، ان کا عمل یکسوئی کے ساتھ اسلام کا تھا۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ترین انسان، ان کی اتباع کرنے والے، ان کا پیروکار اپنے آپ کو کہلانے والے، در حقیقت اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے۔ یا حضرت ابراہیم کے دور میں یا ان کے بعد وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے راستے پر چلے۔ جو ان کے راستے پر چل ہی نہیں رہے، ان کا تو نظریہ حنیفیت کا ہے، ان کا عمل اسلام کا ہے، اور جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ کہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے تھے، یہ تو محض دعوے ہیں، یہ تو فضول جھگڑے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہی اپنا مقتدا بنا لو، ان کو ہی اپنا لیڈر بنا لو، ان پر ہی جمع ہو جاؤ، لیکن ان کا نظریہ اور فکر اور عمل تو دیکھو۔ ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین، للذین اتبعوا، البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ پیغمبر اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئے ہیں، اس پیغمبر پر جو ایمان لے آئے ہیں، یہ جماعت، یہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے، یہ ابراہیمی کہلانے کے مستحق ہے۔ اور واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ ایمان والی جماعت ہیں کہ معاون اور مددگار ہوں گے، دنیا میں بھی تھے اور کل قیامت کے دن بھی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی ولی انبیاء میں سے ہوتا ہے، اور میرا ولی انبیاء علیہ السلام میں سے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ نے ان کو میرا ولی بنایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے معراج کی رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے نام پیغام بھیجا، اور فرمایا کہ جنت کے چکر میں رہو گے نا، صرف کہ جنت بہت بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نہریں ہیں، بڑے حور و قصور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الجنت کیعان، تمہارے حق میں جنت چٹیل میدان ہے، زمین اس کی بڑی زرخیز ہے، اس کی تعمیر تم نے دنیا میں رہ کر خود کرنی ہے، خود عمل جو تمہارا ہوگا وہ جنت کو بنائے گا یا جنت کو خراب کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کے نام یہ پیغام بھیجا۔ تو قرآن مجید نے یہاں در حقیقت اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے اور فکر پر اور ان کے عمل پر آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، جو ان کا نظریہ اور فکر تھا اس پر ہم مجتمع ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر جو بنیادی اصول ہیں، ابراہیمی اصول ہیں، حنیفیت کے اصول ہیں، ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں، اور دنیا میں حنیفیت کے اصول کی بنیاد پر ہم معاشرے بنائیں، اس کی بنیاد پر ہم سیاست قائم کریں، اس کی بنیاد پر انسانیت کے اندر جو ہے دین حنیفیت کو فروغ دیں،
اس کے مطابق ہم خود بھی عمل کریں اور انسانیت کے لیے بھی راہ ہموار کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آج ضرورت ہے انہی بنیادی اصولوں اور بنیادی ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کے یا دین حنیفیت کے اصول جن کی اتباع کا حضور کو بھی حکم دیا گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی اتباع اور پیروی کریں جو حنیف اور یکسو تھے۔ آج ہمیں بھی حنیفیت کو یعنی یکسوئی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔